الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا قرتنا محمد صلى الله عليه وسلم من روح جميع آبائي وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من المصاب والصالح الصالحين من روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من روح سادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين من ذريته ثم إلى روح سيدنا نفيس بنت الحسن الأنور ثم إلى روح سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي هذا الرضا إخوان ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن علي بن علي من بثاني سيدنا عبد الرحمن الصقر محمد بن علي نعم المخبار أخوان وعبد الله بن رسول أبو بكر شاهد رسول الله سيدنا حبشي سيد أهل سلسلة تربة السادة علي سيد سنة وصولنا في الخلفاء وأهل سلسلة المشهورين وخصوصا إلى روح شيخنا سماحة الصدر الإمام الحافظ الرسول الكتب حق عبد الله في وشهد الإمام عبد الرحمن محمد مولى العرش إلى روح الحبيب عبد الله نسل فريق عبد الرحمن بن عبد الله من أود كل منهم في ترتيبهم وآبائهم وأمتهم وسلم في الخلفاء مال الحباب الشريف ومهاني من تأبزاب بن عبد الحباب الخاص شريف فاطمة ومهن ونبي محمد بن بلقادر بالفقر ومهن الحباب عفيفة بالبسمة الحباب الخامس والبشر خامس والعزين نبعل جبريل وبيل من جميع جهة السنة صلى أجمعين ثم لا روى بيننا وبينكم وماتنا ومات جميع لله نزل فذاكر ثم إلى روح الحبيب حسن صالح البحر عبد الله حسن الدار إلى روح جميع رجال الأرض سيد علي بن حديث سيد أبو البدر سيد أبو سعيد القلبي سيد حياء بن قيس الحرامي سيد أبي المنجبي سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علي سيدنا من جميع الدرب تعرف عدم تنسل من رسول الأنبياء والرحمن وهذا الشيء ذكرت السلام في الأخلاق والسلسلة أجمعين ثم إلى رسول الضلال الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدري ثم إلى جميع الأكتاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواث والأخراق والنوب والحجر ورجال العهد وغاث الأعظام جميع اختلاف المقام في مقامات الآية ومقاماته وصولا في الأخلاق عن السلسلة ثم إلى كل ولي وولية المشارك والأرض المغارب الصور المكبر سين الجنة وصولا في الخلفاء مع السلسلة ثم إلى الإمام البخاري ورجال السلسلة بجميع من الجانب براد البخاري مع أنواع الخلفاء مع السلسلة أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن طارق حتى محمد بن محمد بن عبد الله طالب جميع أصحاب الحوض أبو بكر محمد سبحانه وتعالى صالح مسلم الحامد الحمد جد شيخ أبو بكر بن سالم أخي سيد أكل بن زاد ثم إلى الحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس والحبيب صالح بن عبد الله الطاس والحبيب أحمد بن حسن الطاس علي بن محمد حبشي وعلي بن سالم من لدى من الشيخ أبي بكر بن سالم البر بن محمد الشمس بن حسين ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى بن علي الصافي وإلى روح الحبيب علي السكاك بن أبو وإلى الحبيب شيخ الطبوطي الحبيب جعفر بن شيخان في حمد باسراني في خلف بن كلام سيد يوسف تلامه وصولا في الخلفاء مع السلسلتهم أجمعين ثم إلى روح سيدي داود وصولا في الخلفاء مع السلسلتهم أجمعين شيخنا في جميع ذلك في بدوبة وصولا في الخلفاء مع السلسلتهم أجمعين ثم إلى رئيسنا
صلى الله على مولانا الشريف الآية الله مولانا رحمة الله بن مولانا مالك إبراهيم مولانا كريم مولانا بالا مولانا درجات مولانا كليج مولانا قدوس مولانا رد الفتح مولانا شيخ أبو بكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمر مولانا إسحاق مولانا مغربي سيد خادم من تمام جمع تقدم على السلام والخلفاء مولانا سلسلاتهم أجمعين ثم إلى روح مولانا حسن الدين بند ابن مولانا يسوع الحسن الجمال من الشعب الشيخ الشرقية الوسطى الغربية وفي إندونيسيا وفي ماليزيا وفي سنغافورة ومنسى الجنان ابن حبشي في آسيا وفي الكون ثم إلى أرواح جميع أوليائك في المعلى وجميع أوليائك في البقيع جميع أوليائك في زنبل والفرات والأقدر وفاس والشام صلاة في الخلفاء مع سلسلاتهم أجمعين بنية الصلاة القلوب القالب بالصلاة كل مطلق ياسين أحمد صلى الله عليه وسلم أبي طالب وكفتات إلى طائفة سافلة بالمناقب بنية الفطور والمنور والرسول صلى الله عليه وسلم بشرط النصوم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع لفائدة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له بدارة الخلق ومرضاته وقرب ثوابه وحسن الخاتم على العافية وصلاح العاقبة ثم إلى روح من وترحم الترتيب من قلوب والترتيب من نشأ تعلم أسماء مقاماته ثم إلى جميع عليك وأنبيك ورسلك ومالك أن تعلم أسماء مقاماتهم وصولهم وفروعهم وسلسلتهم أجمعين ثم إلى من يتنبأ حسن عليهم خصوصا إلى روح من رشحنا لسيدنا المكير يا رئيس كيف بيلي من مجرين من السكر من فضالين سيد السنسي مشارين شافعي مالك حنبي حنبلي غزالي سيد عبد العزيز بن مسعود الدبلة شيخ دبلة الشعراني سيد معروف القرحي سيد ابن عربي الله تعالى ينفعني وإياكم بالأحباب بركاتهم وأسرار من نفعة في الدين الله تعالى يعرفنا قدر العلم يعرفنا قدر حملة العلم الله تعالى لا يحرمنا مدد أهل العلم ولا يحرمنا محبتهم واعتقادهم ورواية علمهم ولا يحرمنا مدد أوليائه ولا يحرمنا مدد أنبيائه ورسله وملائكته ولا يحرمنا مدد أهل الدوام بلا محنة من أخرى فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سلام من يعجل سلامهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ بحمد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم جواهر البخاري kitab saya wa Syarh al-Qastalani halaman 26. Masih bab taqwa wal huda. Hadis yang kelima, An Abi Hurairah. Kalau di Sahih Bukhari juz 1 halaman 11 nomor 3 Kitabul Iman.
Saya ulangi, kalau di Sahih Bukhari juz 1 halaman 11 nomor 3 Kitabul Iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 67 cabang. Sifat malu satu cabang dari iman. Makna malu di sini malu berbuat dosa, malu kepada Allah, malu kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan malu kepada para malaikat, malu kepada mukminul jin, malu kepada manusia. Yang paling tinggi ya malu kepada Allah. Itu cabang dari iman. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tambah ke sini ujiannya tambah besar. Tambah ke sini tambah banyak yang mencaci. Tambah ke sini tambah banyak ucapan-ucapan, bahkan ada buku yang dikarang khusus mempelajari aibnya Abu Hurairah. Saya dengar itu dari almarhum Muallim Ali Wafa. Saya pribadi tidak ingin melihat, tidak ingin beli, tidak ingin punya, asal tahu saja. Oh, sampai ke situ. Sudah selesai. Yang ingin saya bahas di sini, ada kekhawatiran ketika orang mengobrolkan Sayyidina Abu Hurairah ini, sahabat Abu Hurairah ini, nanti karena dia kurang mengerti riwayat Abu Hurairah, saya khawatirkan muncul ragu. Memang di sini diterangkan bahwa ini saya nukil dari Fawaidus Syatiriyah, kumpulan pelajaran Said Alawi Al-Maliki juz 2 halaman 33. Ini Fawaidus Syatiriyah yang hadis ya, kan ada yang tafsir, ada ini yang di hadis. Wa innama qadima qabla wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biyasir. Faqala Abu Hurairah, qadimtu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Wa ana yawma idzin qad zidtu ala 30. Beliau masuk Islam sebelum wafatnya Nabi. Tidak lama sebelum wafatnya Nabi, tepatnya kata beliau usianya 30 lebih waktu masuk Islam. Ketika Nabi sedang berada di Khaybar. Sedangkan dari semua sahabat Nabi Muhammad SAW itu, yang paling banyak riwayat hadisnya adalah Sayyiduna Abu Hurairah. Beliau min hufadhis sahabah, sebab syarat al-hafidh di sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 ya disebut mukthir, juga disebut hafidh. Sedangkan ini hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah 5.374 hadis. Jadi sahabat paling banyak riwayat hadisnya beliau. Kalau orang tidak meneliti, muncul suudzon di sini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq malah tidak masuk mukthir, tidak termasuk al-mukthirin fi riwayatil hadis. Ada sahabat yang jauh masuk Islam sebelum beliau, diriwayatkan hadisnya sampai ada yang cuma 1. Tanda tanya besar memang ini. Kenapa? Saya pribadi sudah lama memikirkan tentang ini. Alhamdulillah pemahaman saya sehingga saya yakin dengan riwayat Abu Hurairah. Seizin Allah Ta'ala akan saya sampaikan kepada Anda, mudah-mudahan jadi obat, jadi dawa, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam meriwayatkan hadis an Abi Hurairah. Sebetulnya pakai rumus as-sahabah kulluhum udul selesai.
Sahabat itu semuanya adil. Tidak ada riwayat hadis yang dari sahabat yang fasik, itu tidak ada. Sahabat semuanya adil, bisa dipercaya, hafalannya kuat-kuat. Kalau Anda orang yang hatinya baik, pakai rumus itu selesai, ya sudah, tidak usah mendengarkan pembahasan saya ini, lebih baik, cukup itu. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat kulluhum udul, 3, selesai sudah. Tapi kita hidup ini di zaman internet, ya ini repot. Pencet internet muncul sudah komentar-komentar, kalau kekurangan bahan bisa syak, bisa ragu dengan Abu Hurairah. Sedangkan keraguan di dalam riwayat hadis Abu Hurairah bahaya besar ini. Karena banyak sekali masalah-masalah dalam mu'taqadat, di dalam ibadat, di dalam muamalat. Anda berbakti kepada orang tua Anda, ternyata dicek ada hadisnya an Abu Hurairah. Anda mengamalkan ibadah ini, cek ketemu an Abu Hurairah. Berarti amal kita salah semua nanti. Karena itu penting, sangat penting sekali pemahaman tentang kebenaran riwayat dari Abu Hurairah. Dan aksara Abu Hurairah itu dari zaman sahabat dianggap terlalu banyak meriwayatkan, mulai zaman Nabi sudah ada begitu. Nanti ada jawaban Sayyidina Abu Hurairah sendiri juga, insya Allah, mudah-mudahan waktunya cukup saya baca. Kalau tidak cukup dilanjutkan Kamis depan, sebab ini sangat penting. Nama dulu ya, nama beliau itu ketika beliau belum masuk Islam namanya Abdus Syams bin Sakhr. Setelah masuk Islam, ini saya baca dari Fawaidus Syatriyah juz 2 halaman 31. Tarjamatus sahabi Abi Hurairah radhiyallahu an. Ukhtulifa fi ismihi. Faqala ahlun nasab ismuhu Umar bin Amir. وقال ابن إسحاق قال لي بعض أصحابنا أن أبي هريرة كان اسمي في الجاهلية. Nama saya di zaman jahiliyah itu namanya Abdus Syams bin Sakhr. Fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi nama oleh Nabi Abdurrahman. Saya ulangi, nama zaman jahiliyah Abdus Syams, setelah masuk Islam yang memberi nama beliau langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi nama Abdurrahman. Wa kunnitu Abu Hurairah, alam kunyahnya Abu Hurairah. Sebab diberi nama bapak kucing itu, li'anni wajadtu hirratan fahamaltuha fi kummi faqila li Abu Hurairah. Karena beliau membawa kucing di lengan bajunya, akhirnya diberi nama Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Dari nama saja kita bisa temukan bahwa beliau ini orang hebat. Semakin hebat orang, namanya semakin diperdebatkan keasliannya. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Teliti saja sejarah. Kalau terlalu hebat seseorang, namanya bakal macam-macam. Menurut riwayat ini fulan, riwayat ini fulan. Ini saya temukan di Syarah Bukhari, Fathul Bari, juz 1, halaman 57. Saya bacakan. Tidak terjadi khilaf di dalam menentukan nama seseorang, baik di zaman jahiliyah dan Islam, ketika orangnya di zaman jahiliyah dan Islam, seperti khilaf yang terjadi di dalam nama Abu Hurairah. Ukhtulifa fihi ala 20 gaulan. Bahkan qala an-Nawawi, Imam Nawawi Riyadhus Shalihin ini ya, tablughu aktsara min 30 gaulan. Sampai namanya saja orang-orang, para perawi-perawi itu, ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 30. Masya Allah. Sampai seperti itu, baru masalah namanya. Kemudian sekarang dari Ibanatul Ahkam juz 1 halaman 23.
Wa huwa aktsarus sahabati haditsan. Paling banyaknya sahabat meriwayatkan hadis adalah beliau. Masuk Islamnya sebelum Nabi wafat biyasir, tapi riwayat hadisnya paling banyak. Usia beliau ketika meninggal 78 tahun, dimakamkan di kota Madinah. Timbul pertanyaan, bagaimana beliau bisa meriwayatkan hadis sampai 5.000 lebih? Tadi saya katakan 5.374 hadis. Itu yang diterangkan ulama-ulama ahli hadis ya. Di sini di Fawaidus Syatiri ya, juz halaman sama. وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على 5.300 حديث. Dalam musnad Baqi bin Makhlad saja di situ ada riwayat hadis Abu Hurairah sampai 5.300. Kurang lebih ya, sampai 5.300. Masya Allah. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هر. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil Abu Hurairah adalah Abu Hir. Bukan Abu Hurairah ya, Aba Hir. Abu Hurairah juga tidak suka dipanggil Abu Hurairah. Beliau senangnya dipanggil Abu Hir. Jadi senang sekali dengan panggilan Nabi. Wa kana Abu Hurairah yaqul, Sayyidina Abu Hurairah berkata, jangan kalian memanggil alam kunyaku dengan Abu Hurairah. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanani Aba Hir. Alam kunyah itu yang didahului Abu atau Ummu. Nabi Muhammad kalau memanggil saya pakai Abu Hir, bukan Hurairah. Wa dzakaru khairun minal untha. Mudzakkar lebih bagus daripada muannas. Kalau Hurairah kan muannats, kalau Hir laki-laki. Alhasil di sini kita temukan hubungan kecintaan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang kalau cinta biasanya juga cinta kepada ucapan Nabi, dalam arti di sini ahadithuhu sallallahu alaihi wasallam. Harus diakui nyata ini. Abu Hurairah mencintai Nabi dan Nabi mencintai beliau. Sampai dipanggil ya Aba Hir. Kemudian setelah beliau wafat, beliau juga masih datang di dalam mimpi ba'dul ulama wassalihin. Ulama-ulama yang salihin bermimpi beliau. Ini saja menunjukkan bahwa beliau di alam sana tokoh. Dari apa alasan saya berkata, bisa datang lewat ruhani. Kalau orang sedang diazab ya bagaimana mungkin? Menunjukkan bahwa beliau di alam barzah tokoh besar, apalagi beliau sahabat. Waqala Ibnu Abi Dawud kuntu ajma'u sanada Abi Hurairah. Berkata Imam Ibn Abi Dawud, saya mengumpulkan sanad Abu Hurairah, hadis-hadisnya Abu Hurairah. Fara'aituhu fin naum, sampai saya bermimpi Sayyidina Abu Hurairah wa ana bi Asbihan, ketika saya berada di kota Asbihan. Faqala li, Abu Hurairah berkata kepada saya di dalam mimpi, ini tabajjuh, bangga karena bersyukur, seraya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ana awwalu sahibin haddathtu fid dunya, saya pertama kali sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis fid dunya. Wa qad ajma'a ahlul hadis, dan telah bersepakat ahli hadis, ala annahu, sungguhnya Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr paling banyaknya sahabat hadisnya. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari. Tolong diperhatikan, Imam Bukhari ini sudah kita kenal bahwa beliau orang yang sangat hati-hati di dalam meneliti perawi.
di dalam meneliti hadis. Jadi komentar Al-Imam Al-Bukhari, pendapat Al-Imam Al-Bukhari, fatwa Al-Imam Al-Bukhari tentang Abu Hurairah bisa diikuti. Rawa anhu, meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, kata Bukhari, kurang lebih 800 min ahli ilm. Saya ulangi, rawa anhu nahwu 800 min ahli ilm. Kurang lebih 800 ahlul ilm yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Artinya apa? Masa 800 ini bodoh semua? Ini 800 ulama. Dan qarnnya masih dekat dengan Nabi. Adrakal Bukhari berarti tabi'in. Zaman tabi'in. Masih zaman orang-orang baik. Sebaik-baiknya zaman, zamannya Nabi, sahabat tabi'in. Ini 800 murid-muridnya Sayyidina Abu Hurairah. Berarti haula tabi'in. Min ahli ilm, ulama lagi. Kata Imam Bukhari, wa kana ahfadha man rawal haditha fi asrih. Di zaman hidupnya Abu Hurairah, beliau adalah sahabat yang paling kuat hafalannya. Saya ulangi. Abu Hurairah, kata Bukhari, adalah ulama yang paling kuat hafalannya pada zamannya. Bisa dibahasakan lain, sahabat yang paling kuat hafalannya adalah Abu Hurairah. Paling kuat plus paling banyak. Qala Waki' fi nuskhatih. Qala haddatsana al-A'mash an Abi Salih. Qala kana Abu Hurairah ahfadha ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata A'mash dari Abu Salih bahwa Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat hafalannya. Wa akhrajahu al-Baghawi min riwayati Abi Bakar bin Iyash anil A'mash bilafadh ma kana afdalahum walakinnahu kana ahfadh. Memang Abu Hurairah ini bukan afdalus sahabah. Tolong dipisahkan. Katanya riwayatnya siapa ini? Imam Baghawi dari riwayat Abu Bakar bin Iyash dari A'mash. Tolong pisahkan antara afdalus sahabah dengan ahfadus sahabah. Jadi ada a'lamus sahabah, ada ahfadus sahabah, ada afdalus sahabah. Kalau afdalus sahabah alal itlaq bila khilaf Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selesai. Sadatuna Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu afdal. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalu tsani lahul faruqu Utsmanu ba'dahu kadza Aliyu fasittatul babun fal badriyu sayyidina Abu Bakar bila khilaf, selesai. Tapi ahfadus sahabah, paling kuatnya hafalan sahabat adalah Abu Hurairah. Boleh kita masuk ke dalam pendapat Al-Imam Syafi'i. Wa ma adraka ma Syafi'i. Imam Syafi'i kalau sudah berfatwa, kita boleh meninggalkan fatwa ulama lain. Ini qala Syafi'i melalui riwayat murid beliau Sayyidina Rabi. Wa qala Rabi qala Syafi'i Abu Hurairah ahfadhu man rawal hadits fi dahrih. Abu Hurairah, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang paling kuat hafalannya, yang paling kuat hafalannya di dalam meriwayatkan hadis pada zamannya. Jadi ini sudah 2 kali berulama terbesar dari kelompok fuqaha al-Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i selain faqih juga muhaddits. Dari kelompok muhadditsin sudah ada fatwa dari Al-Imam Al-Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah sendiri beliau juga mengatakan, dinukil dari Sahihul Bukhari min hadithi Abi Hurairah qala lam yakun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru haditsan minni. Tidak ada sahabat Nabi, kata Abu Hurairah, yang lebih banyak meriwayatkan hadis lebih dari saya.
kecuali kata Abu Hurairah Abdullah bin Amr. Tapi tidak ya, tetap ini pendapat beliau setelah diteliti, tetap yang hafalan terkuat beliau, perawi hadis terbanyak juga beliau. Fa innahu kana yaktub wa la aktub, karena Abdullah bin Amr menulis dan saya tidak menulis, kata Abu Hurairah. Sekarang masuk di dalam masalah kenapa beliau lebih banyak riwayat hadisnya, lebih banyak hafalannya dari akabirus sahabah semisal Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Kamis yang akan datang. Insyaallah akan saya ceritakan doa Nabi Muhammad SAW yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abu Hurairah menjadi sahabat yang hafalannya paling kuat di antara ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yahfazuna wa iyyakum min su'il adab bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ahbabillah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.